السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ سے بات کروں گا پراپرٹی کے سلسلے میں کہ 2021 میں پراپرٹی کے اندر جو تیزی آئی، کیا یہ سلسلہ 2022 میں بھی جاری رہے گا؟ 2021 میں پراپرٹی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی، بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے پراپرٹی میں تیزی آئی، اور یہ تیزی جو ہے آیا 2022 میں بھی برقرار رہے گی۔ دیکھیں، جو پچھلے 2 ماہ کا اگر ہم مختلف سوسائٹیز کا جائزہ لیں تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر پراپرٹی کے اندر جو ٹرانزیکشن ہے اس میں کمی آئی ہے، پراپرٹی کے اندر جو سیل پرچیز ہے اس میں کمی آئی ہے، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پراپرٹی میں ایک حد تک ریٹس بڑھتے ہیں، جب ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ریٹ رک جاتے ہیں یا نیچے کی طرف آتے ہیں۔ میں دیکھا کہ 2012 میں پراپرٹی میں تیزی آئی، اس کے بعد ڈاؤن فال آیا، 2016-17 میں پراپرٹی میں تیزی آئی، اور اس کے بعد یہ 2021 میں پراپرٹی کے اندر بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹے بازی بھی ہوئی، آرٹیفیشیل ریٹ بھی بڑھے، انویسٹر ٹو انویسٹر پلاٹ بھی سیل ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں آیا 2022 میں بھی برقرار رہیں گی؟ کیا پراپرٹی کے اندر 2022 میں بھی اسی طرح تیزی رہے گی؟ تو پچھلے 2-3 ماہ میں جو چیز دیکھی گئی ہے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، کہ کلائنٹ کا جو فلو ہے وہ کم ہوا ہے، جو انویسٹمنٹ تھی وہ پہلے سے کم ہو گئی ہے بلکہ رک گئی ہے۔ تو آیا اس چیز کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ 2022 میں یہ پراپرٹی کے اندر یہ جو 21 میں ہائی پائی تھی، تیزی آئی تھی، آیا یہ برقرار رہے گی یا رک جائے گی؟ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پراپرٹی میں جب ایک دفعہ تیزی آتی ہے، ریٹ اوپر جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ مزید اوپر جانے سے رک جاتے ہیں، تو دوبارہ پراپرٹی کے اندر گراوٹ آتی ہے اور ریٹ نیچے کی طرف آتے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اب مزید ریٹس پراپرٹی کے نہیں بڑھیں گے، رک جائیں گے یا نیچے کی طرف آئیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارا مشورہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ابھی جو لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹ نہ کریں، کیونکہ ریٹس اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ مزید اب ریٹس بڑھنے کے چانسز نہیں ہیں، کم ہونے کے چانسز ہیں لیکن مزید بڑھنے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو اگر آپ نے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے تو دیکھیں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کریں جو لو کاسٹ ہیں، جن میں بھی ریٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں، یا جدھر جینون بائر ہے۔ دیکھیں، جینون بائر نے تو پلاٹ لینا ہے، گھر بھی لینا ہے، لیکن جو انویسٹر ہے اس نے وہاں پراپرٹی لینی ہے جہاں ریٹس اوپر جاتے ہیں، یکدم ریٹ اوپر جاتے ہیں یا پراپرٹی کے ریٹ بڑھتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو انویسٹمنٹ میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو جینون بائر ہے اس نے تو گھر لینا ہے، پلاٹ بھی لینا ہے، تو اس جگہ وہ اس کو اپنا پلاٹ یا گھر لینا چاہیے جہاں ریٹس مناسب ہوں۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا پراپرٹی کے اندر پلاٹ لینا چاہیے یا فائل لینی چاہیے یا گھر لینا چاہیے؟ دیکھیں، میرا مشورہ ہے کہ فائل سے اجتناب کریں۔ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جہاں انسٹالمنٹ پہ فائلیں دی جاتی ہیں، ان گراؤنڈ چیز نہ ہو، صرف کاغذ ہو، وہاں کوشش کریں کہ فائل نہ خریدیں، ہمیشہ پلاٹ لیں، آن گراؤنڈ لیں جو موقع پہ موجود ہو۔ ایک چیز دوسری یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ آن گراؤنڈ پلاٹ لینا چاہیے، فائل نہ خریدیں، کیونکہ فائل میں ہوتا ہے پہلے ریٹس جو تھے اوپر جاتے ہیں، آن جاتا ہے، اس کے بعد جو مارکیٹ میں زیادہ فائلیں آ جاتی ہیں تو ریٹ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، بعد میں فائلیں مائنس میں بکتی ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے تو آپ کے پاس پلاٹ تو ہے، اس کا ریٹ بڑھے گا، اس میں آپ گھر بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آیا گھر لیں یا پلاٹ لیں؟ پلاٹ لوگ لیتے ہیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے یا گھر بنانے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ بجٹ ہے تو مشورہ ہے کہ آپ گھر لیں،
دیکھیں گھر میں یہ ہے کہ آپ اس سے رینٹ پہ دے سکتے ہیں، اس طرح ریزنیبل اماؤنٹ آپ کو آئے گی۔ گھر کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً کم نہیں ہوتی، کیونکہ کنسٹرکشن کے ریٹ بڑھے ہیں، اس لیے گھروں کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ گھروں میں جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، بلڈر وغیرہ، اب میرے خیال میں وہ رک گئے ہیں، کیونکہ آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ تو پلاٹ لے کے گھر بنانے سے بہتر ہے کہ مناسب قیمت میں اگر کوئی گھر بنا بنایا ملتا ہے تو وہ بہتر ہے وہ لیں، کیونکہ اس میں اگر اس مناسب قیمت پہ ہے تو آپ اس کو لے کے رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس طرح ایک مناسب منتھلی انکم جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر پلاٹ لینا ہے تو ایسی جگہ لیں جدھر ریٹس کم ہوں۔ آپ پہلے مارکیٹ کو اچھی طرح اس کا جائزہ لیں، انالیسس کریں، اور ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر آپ پلاٹ لیں جہاں ریٹس کم ہوں، آئی مین لو کاسٹ، یعنی ان سوسائٹیز میں جہاں قیمتیں ابھی بہت زیادہ اوپر نہیں گئی۔ ایسی سوسائٹیز جن میں قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں یا ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، وہاں پلاٹ لینے سے اجتناب کریں، کیونکہ پراپرٹی کی جو ورتھ ہوتی ہے یہ ایک حد تک اوپر جاتی ہے۔ یہ میں کہوں گا کہ 2021 میں پراپرٹی کی آرٹیفیشل پرائسز اوپر گئی ہیں، کیونکہ یہ جب مصنوعی طریقے سے پراپرٹی اوپر جاتی ہے تو ایک لیول پہ آ کے رک جاتی ہے اور پھر نیچے کی طرف اس کا ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پلاٹ لیں جہاں ریٹس ابھی زیادہ نہیں بڑھے، اور ایسی جگہ جہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، گھر بن رہے ہیں، تو وہ ہوگا کہ جو زیادہ گھر بنیں گے آپ کی پراپرٹی کی ویلیو وہاں بڑھے گی۔ ایسی جگہ جدھر پراپرٹی کے ریٹس بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2021 کے شروع میں دیکھیں کہ یہاں اس سوسائٹی میں پراپرٹی کے کیا ریٹ تھے، اور دسمبر 2021 میں اب کیا ریٹس ہیں۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سوسائٹیز میں ریٹ بہت زیادہ فرق آیا ہے، یعنی 2021 کے شروع میں ریٹ یہاں کم تھا اور اب بہت زیادہ ریٹ اوپر گیا ہے، تو اس سوسائٹی میں پلاٹ نہ لیں۔ ایسی سوسائٹیز میں لیں کہ جہاں ابھی ریٹس کم ہیں اور وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کیونکہ جب وہاں گھر بنیں گے تو اس کا ریٹ مزید بہتر ہوگا۔ باقی جینون بائر نے تو دیکھیں پلاٹ بھی لینا ہے، گھر بھی لینا ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ گھر تو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو سوچ سمجھ کے آپ پلاٹ لیں یا گھر لیں، انویسٹمنٹ کریں تو بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ ابھی 2022 کے اندر 2-4 ماہ دیکھیں پراپرٹی کا کیا ٹرینڈ ہے، کیونکہ اس میں ملٹیپل فیکٹر جو انوالو ہوتے ہیں۔ آپ کی اکانومی، یعنی کنٹری کی اکانومی ہوتی ہے، انٹرنیشنل سیناریو ہوتا ہے، اس کے بعد جو ایک مارکیٹ کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اب کس طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز پہ فوکس کرتی ہیں، اور یہ مختلف ملٹیپل فیکٹر مل کے یہ ایک سیناریو کریٹ کرتے ہیں کہ پراپرٹی کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس میں بوم آیا، اس کی وجہ سے پراپرٹی میں تیزی آئی۔ اب کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے، اس کا بھی مارکیٹ پہ اثر پڑے گا۔ اسی طرح جو دوسری صورتحال ہے، جیسے ملک کے اکانومی کے حالات ہیں، یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ ابھی دیکھیں 2022 میں جائزہ لیں، پراپرٹی کا ٹرینڈ دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ نے پلاٹ لینا ہے یا گھر لینا ہے پھر آپ فیصلہ کریں۔ عام طور پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ مارکیٹ کے اندر کلائنٹ کا ٹرینڈ کم ہوا ہے، انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، کلائنٹس کا فلو کم ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، تب آپ نے پلاٹ خریدنا ہے۔ عام طور پہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ 2022 میں پراپرٹی سلو روی کا شکار ہوگی اور ریٹس کم ہوں گے۔